طرح فضائل تبلیغ ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنے پر وعدے، اور نہ بلانے پر اور برائیوں سے نہ روکنے پر وعیدیں۔ تو اور اگر مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے جو اللہ نے ایک مقام دیا تھا، وہ اسلام کی وجہ سے کہ پہلے بستی میں تھے، اللہ نے کیسے ان کو عروج دیا، تو اگر وہ عروج نہیں رہا اور پھر مسلمان بستی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا صورت ہو، کیا شکل ہو؟ اس کے لیے مسلمانوں کے بستی کا واحد علاج انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقام پر۔ یہ کتابیں سب کے لیے ہیں، پورے دنیا میں جتنے بھی کام کرنے والے احباب ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو ان اعمال پر لانے کے لیے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو عرب ہیں تو عربوں کے لیے ریاض الصالحین ہے، حیات الصحابہ ہے، یا مشکات کے 8 ابواب منتخب معروف ہے ان کے نزدیک، یا الادب المفرد۔ تو انہی کتابوں سے تعلیمیں ہوتی ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن مشورے سے جو طے ہے وہ انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات، اور عربوں کے لیے جو بتایا گیا۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے۔ انفرادی تعلیم کے انوارات اپنے ہیں، اجتماعی تعلیم کے انوارات اپنے ہیں۔ اب ان کتابوں سے پڑھا جاتا ہے اور ان کتابوں کو سنا جاتا ہے، تو یہ بار بار ان کتابوں سے پڑھنا اور سننے کی برکت سے جو اعمال پر وعدے ہیں، تو وعدوں پر یقین کا مطالبہ ہے کہ جو وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں تو ان وعدوں پر یقین ہو۔ جتنا وعدوں پر یقین ہوگا اتنا اس عمل میں لگنے کا داعیہ اندر سے پیدا ہوگا۔ یعنی عمل پر ڈالنے والی چیز وہ اس عمل کا علم نہیں ہے، اس عمل کا طریقہ، بلکہ عمل پر ڈالنے والی چیز اور اب عمل پر ڈالنے والی طاقت، وہ اس عمل پر جو وعدے ہیں اس کا یقین ہے۔ جتنا وہ یقین مضبوط ہوگا اور وعیدوں پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور عمل میں لگنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے انہی کتابوں سے بار بار پڑھا جاتا ہے اور گھنٹوں تعلیم ہوتی ہے، خاص کر نکلنے کے زمانے میں، تاکہ ان وعدوں اور وعید پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے۔ ایک دن وعدوں پر یقین آ جائے تو یقین کا ایک درجہ تو یہی ہے کہ بندہ اس کو مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، اندر مانتا ہے کہ لیکن یقین کا وہ سطح جو بندے کو عمل پر ڈال دے، بندے کو وہ جتنا انسان سنے گا تو اور پڑھے گا، سنے گا، تو اتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ بلکہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ ایک تو یہ نا کہ
دل بہت کرتا ہے رات کے اٹھنے کو، دل بہت کرتا ہے قرآن پڑھنے کو، میرے دل میں بہت محبت ہے اس پلان. تو محبت ایک درجہ ہے کسی عمل کے ساتھ کا جی چاہنا کہ دل بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنی بات سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. مثلا فضائل قرآن ہے تو فضائل نماز ہے یا جو بھی فضائل ہیں، تو اتنا بندہ سنتا چلا جائے تاکہ اس عمل کا شوق اندر بڑھتا چلا جائے اور وہ فضیلت بندے کو عمل پر ڈال دے. اور جو وعید ہے تو اس سے اس کے نفرت دل کے اندر پیدا ہو جائے. ایک ہے اس کا چھوڑ دینا، ایک ہے اس سے گن آنا، اس سے اس کی طرف رغبت ہی نہیں، رغبت تو ہے لیکن بندہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی نفرت طبعی ایسی پیدا ہو جائے کہ اس کی طرف بالکل طبیعت ہی نہیں چلے. اس لیے فرمایا، اور یہی وہ تأثر ہے کہ کبھی کبھی بات اس موضوع پر عرض کی جاتی ہے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لے. تو تأثر یہی ہے کہ جو کرنے کے کام ہے تو بندہ اس میں لگ جائے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس سے بندہ رک جائے. تو یہ سب مختلف الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان فضائل کے کتب کے سننے اور پڑھنے کی برکت سے اس میں مزاولت ہے. یعنی کہ ایک دن سن لیا، ایک دن نہیں سنا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی سنا کبھی نہیں سنا، اس طرح نہیں، روزانہ، تاکہ وہ ذوق اور شوق پیدا ہو جو بندے کو عمل پر ڈال لے. پھر اس عمل میں بھی آگے درجات ہیں. جتنا شوق بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس عمل میں لگنے کو دل کرے گا. اس نے فرمایا کہ اس میں نہ حفظ مقصود ہے، حفظ کیا کہ مثلا فضائل قرآن سنتے سنتے مجھے 10 حدیثیں یاد ہو گئیں، اچھی بات ہے. فضائل نماز سنتے سنتے مجھے 12-15 حدیثیں یاد ہو گئیں، تو وہ مقصود حاصل ہوا. حفظ مقصود نہیں ہے. مجھے فضائل قرآن کے 10 حدیثیں یاد ہیں، لیکن میرے سے جب پوچھا جائے کہ آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہو، کتنا پڑھتے ہو، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا. حالانکہ فضائل قرآن کی مجھے 10 حدیثیں یاد ہیں مثال کے طور پر. روز میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں. یا مثلا فضائل نماز ہے، اس میں آگے جو نوافل جو کچھ بھی ہے، تو اب میں کہتا ہوں کہ مجھے تو یاد ہے، لیکن اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا داعیہ پیدا نہ ہو. اس لیے حفظ مقصود نہیں ہے، اور نہ اپنے فہم پر اعتماد. اپنا فہم کیا کہ حدیث سے بندہ وہ سمجھے کہ جو میں سمجھا ہوں، نہیں. اس لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے حدیث کا ترجمہ خود لکھا ہے ساتھ، تاکہ کوئی حدیث کا ترجمہ اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے اعتبار سے نہ کرے. جو ترجمہ ہونا چاہیے تو وہی لکھا ہے، اور پھر اس کی ضروری تشریح بھی فائدے کے عنوان سے خود ہی لکھا ہے، تاکہ حدیث کا سمجھنا اپنے فہم پہ اعتبار سے نہ ہو کہ میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے. اس لیے اور یہ ذوق اور شوق یہ بندے کو اس سطح پر پہنچا دے کہ عمل کا شوق ہے، لیکن عمل تو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمل علم کے بغیر نہیں.
تو فارغ اوقات میں علماء کے پاس جا کر علماء سے اس عمل کا علم حاصل کرے. اس سے بعض وقت ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ ان حلقوں میں علم اور عمل کا جوڑ ہے. ان عمل کا شوق ہے، علم نہیں، تو سیکھے. عمل کا طریقہ معلوم ہے لیکن اس میں لگنا مشکل، تو سنیں خوب توجہ دھیان کے ساتھ تاکہ اس کا شوق پیدا ہو جائے. اب انہیں یہ مقصود تب حاصل ہوگا کہ جب بندہ سننے کا حق ادا کرے. اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ حلقوں میں بیٹھنے سے پہلے کسی بھی وقت بھی لیکن بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اور اس عمل پر اس میں عملاً لگنے میں جو رکاوٹ ہے وہ بندے کے گناہ ہے، تو گناہوں سے توبہ کرے اور طالب بن کر بیٹھے. تو طالب بن کر بیٹھنے کے علامت کہ جو وقت عمل کا ہو بندہ اس کے تیاری میں پہلے سے لگ جائے، تاکہ جب عمل کا وقت ہو تو اس سے پہلے بندہ موجود ہو. یہ اہتمام ہے. پھر جب بیٹھنا ہے تو بیٹھنے میں وہ شکل اختیار کیا جائے جو نماز میں ہے. تو نماز میں التحیات کی شکل ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ادب کے ساتھ سننے میں ایک بات یہ کہ اس کے لیے بیٹھنا بھی ادب کے ساتھ ہو. معذور کی بات الگ ہے. معذور تو نماز فرض نماز میں بھی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے تو معذور ہے. ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، نہیں سن سکتا. ٹیک لگائے والد عنوان ہے. لیکن جو راستہ ہے معذور نہیں ہے تو کوشش اس بات کی ہو کہ تحیات کی شکل میں ہو جتنا دیر ہو سکے. ایسا بھی نہیں کہ بندہ لگا ہی رہے اسی فکر میں، پھر اپنی حیات بدل دے. اور سننا ہے دین کے کاموں میں عمل تک پہنچنے کے لیے ادب کے ساتھ سننا ذریعہ ہے اور سبب ہے کہ جتنا بندہ توجہ کے ساتھ سنے گا تو اتنا اس کا یہ سننا اس کو عمل پر ڈالے گا. اس لیے سننا ہے تو سننا توجہ کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. ویسے یہ ہر عمل میں مقصود ہے، ہر عمل میں مقصود ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو غفلت کے ساتھ نہ کرے. کوئی بول بولے تو اس بول کے یہ بول اللہ کو پسند آ جائے تو وہ بول بولے، وہ اس طریقے سے بولے. کوئی بھی کام کرے تو اندر یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس عمل پر اللہ خوش ہو رہا ہے. اپنے اندر کی جذبات ہو کہ اللہ میرے اندر کے داعیہ اور اندر کے جو جذبہ ہے اس پر اللہ پاک عالم ہے، واقف ہے، اللہ کے علم ہے. تو جب بیٹھنا بھی ادب کے ساتھ ہو اور سننا بھی توجہ کے ساتھ ہو اور محبت کے ساتھ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محبت کے ساتھ سنے جائے. تو جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کو مقصد تک پہنچا دیتا ہے. اچھا، جو بھی سنے تو مخاطب اپنے آپ کو سمجھے کہ بات میرے سے ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو گویا میں مخاطب ہوں، میرے سے بات ہو رہی ہے. مومنوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کسی حدیث میں
تو میں مومن ہوں، مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ بات میرے سے ہو رہی ہے، تب اگلا قدم اللہ آسان کر دیتا ہے کہ مجھے میرے سے ایک بات ہوئی ہے، آگے کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے گا تو پھر اگلا قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا، تو بات میرے سے ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اس نیک عمل کی توفیق اللہ نے دی ہے، تو اندر اندر سے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ لیکن پہلے جس شوق اور ذوق سے اس عمل میں اور وعیدوں کے خوف میں پہلے جو عمل کر رہا تھا، تو اب اس دفعہ سننے سے وہ شوق اور وعیدوں کا خوف بڑھے، اس دفعہ سننے سے اس شوق میں اور وعیدوں کے خوف میں، نماز پڑھنے پر وعدوں کے شوق میں، نہ پڑھنے پر وعیدوں کا خوف، وہ اس سے اور بڑھے۔ اور اگر بالفرض اس فریضے کا تارک ہوں تو اندر اندر ندامت ہو، اندر اندر استغفار ہو کہ میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور دل میں یہ عزم ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی سننے کے ساتھ ساتھ عمل کا داعیہ، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو توجہ اور دھیان سے، یعنی دل کے کانوں سے بات سنتے ہیں اور پھر اس میں جو باتیں اچھی ہیں اور یہ دین کی باتیں سب اچھی ہے، اس کو احسن طریقے سے اس پر عمل کرے، تو یہ ہے ہدایت، یہ ہے عقل مندی۔ اس طرح اگر کسی گناہ پر وعید سنی تو پھر بھی اپنے کو دیکھے کہ میرا کیا حال ہے۔ اگر اللہ نے بچا لیا، اس سے پہلے سے بچا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس مصیبت اور اس معصیت سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے، لیکن اس کی نفرت اور بڑھے۔ اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے فوراً توبہ کر لے، دل میں اس سے توبہ کرے، اور یہ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس طرح بندہ یعنی اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں مخاطب ہوں، تو عظمت کے ساتھ سننے کی، محبت کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ سننے کی بندہ کوشش کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے۔ اس طرح بندہ یعنی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے، تو سننا ہے، دیکھنا، اپنے آنکھ کو پابند کرے۔ اس کے طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنے والے کی طرف دیکھا جائے، کتاب کی طرف، کتاب پڑھنے والے کی طرف دیکھا جائے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے میں پھر وہ بات نہیں رہتی، اس لیے اپنے نظروں کو پابند کرے، اس کی طرف دیکھے اور توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے۔ پڑھنے والا بھی محتاج ہے، تو پڑھنے والا اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر وہ پڑھے۔ اگر عالم ہے تو عربی میں جو حدیث پاک ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھے، عالم نہیں ہے تو پھر نہ پڑھے، بعض وقت وہ زبر زیر کی غلطیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، تو اور جو ترجمہ در شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو پڑھا جائے 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو، اور پڑھنے والا بھی اس کو دیکھے جس طرح سننے والا کہ میں پڑھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف دھیان اور توجہ ہو۔ فائدہ کو بھی پڑھا جائے 1 دفعہ، اپنی طرف سے بات نہ کرے،
اپنے دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر دلوں کا روحوں کا مجتمع ہو جانا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس یہی بات تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت فضا قال اللہ اور قال الرسول کی تھی، اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا تھا مجمع میں، معاشرے میں، کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے یہ آیت نازل کی، یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے رہتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ان کے درمیان میں اس میں خود ایک تاثر ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کا اترنے سے ایک تاثر پیدا ہو جاتا قرآن کے اترنے سے، اس لیے اس میں اپنی باتیں نہ ہو، بس صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، یا اس کی تشریح میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے، تو اپنی طرف سے باتیں نہ ہو، اس کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے، بیانات میں بیٹھ کر باتیں، ترغیبیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہاں کتابوں سے پڑھا جائے، پڑھنے میں بھی ادب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی کا نام ہو تو رضی اللہ عنہ، اس طرح کسی بزرگ کا رحمہ اللہ، اس طرح یعنی ادب کے ساتھ ناموں کا تذکرہ ہو، ناموں کا تذکرہ ہو، اور ہر کتاب سے پڑھے جائے۔ عام طور پر مساجدوں میں یا نکلنے کے زمانے میں بھی فضائل اعمال سے تو پڑھا جاتا ہے، فضائل صدقات سے نہیں پڑھا جاتا، یہ دونوں کتابیں ہیں، یہ دونوں کتابیں ہیں، دونوں سے پڑھنا چاہیے اہتمام کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ تو خیر اس طرح ہم کوشش کر لیں، ہاں جو پڑھنے والا ہے تو اس طرح نظر ڈالے کہ مجمع اکتا نہ جائے، ایسے نہیں کہ پڑھ رہا ہے یہ نیچے دیکھ رہا ہے وہ اس طرف توجہ، بلکہ کچھ حدیثیں پڑھنے کے بعد اپنی بات کو نہ کرے، لیکن مجمع کو عمل سے علم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دو چار باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے پر یہ وعدے ہیں، قرآن پاک پڑھنے پر یہ وعدے ہیں۔ اب قرآن پڑھ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے پر یہ وعدے ہیں، میں پڑھتا ہوں مجھے یہ فضیلتیں ملیں گی، نماز پڑھنے پر وعدے ہیں اور میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، یہ نہیں، صحیح نماز پڑھنے پر یہ وعدے ہیں، قرآن پاک صحیح پڑھنے پر یہ وعدے ہیں، تو ایک ہے عمل کا شوق اور ایک ہے عمل کا صحیح ہو جانا، تو شوق اور ذوق تو پیدا ہوگا ان فضائل کے ذریعے سے، لیکن عمل جو صحیح ہوگا اس عمل کے علم سیکھنے کے ذریعے سے، تو اس عمل کا علم علماء سے لے، تو اس طرح متوجہ کر لینا کہ یہ اس عمل پر یہ وعدے ہمیں تب ملیں گے کہ جب ہم اس عمل کو علم کے ساتھ کریں، تاکہ اس کا علم تم مجمع کو عمل سے عمل کے علم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دو چار باتیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنی سی بات ہو جائے کہ میں بیٹھا تھا، میں نے تعلیم کے فضیلتیں سن لی، میرے اندر شوق پیدا ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو دیکھ لیا جائے کہ نماز پڑھنے پر وعدے، نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں، تو اب ہمارے محلے میں یا جہاں پر ہماری تشکیل ہے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں اس سے بچ جائے تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ یہ فضائل سنا کر لوگوں کو نماز پر لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ خود عمل بھی ہو، عمل کا علم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ان اعمال کی طرف دعوت کا مزاج بنے اور اس کا داعیہ پیدا ہو، تو بہرحال اس کی کوشش کی جائے، اس طرح اہتمام کے ساتھ ہم ان اعمال میں لگے، باقی اس میں تجوید بھی ہو، کتابوں سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، تجوید میں ذہن بنا دیا جائے کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش ہو،
کہ غلط نہ پڑھے صحیح پڑھے، اس لیے معلم ہو بیچ میں تاکہ جہاں غلطی ہو اس کو پیار محبت کے ساتھ ٹھیک کر لیا جائے۔ اور 6 نمبروں کے مذاکرے سے مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ بولنا آ جائے، بلکہ ان صفات کا فکر اندر پیدا ہو جائے۔ جو بندہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہو گیا یا اپنے نمازوں کے بارے میں مطمئن ہو گیا تو سمجھ لو اس کی محنت ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ بندہ دیکھیں کہ ایمان میں کمال یا نمازوں کی حقیقت یا ہر صفت، تو اس کا فکر بڑھ جائے اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے نمازوں کے بارے میں، اس طرح ہر ایک صفت اس کے بارے میں بندے کو فکر لگے۔ تو ہم خود اس کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو جو نظام بنایا گیا ہے آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اسی اعتبار سے حلقے لگا دے اور تعلیم شروع کر لیں۔